نہیں ہے، اس لیے کہ جو پیغام دیں گے جس کی ضرورت ہے نعت رسول سے عشق رسول بیدار ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن تقریر سے انسان عمل کے میدان میں تیار ہوتا ہے۔ صرف نعت شریف سن کے چلے جانا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ ویسے تو کوئی دنیا چھوڑے یا کوئی محفل چھوڑے کوئی نہیں روک سکتا، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، لیکن ادب کی ضرورت ہے، ٹانگیں اپنے قبضے میں کرو اور جیسے آپ بیٹھے تھے ویسے بیٹھو۔ میں مفتی گلفام صاحب قبلہ سے بتا دوں، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور جتنے لوگ کھڑے تھے سب بیٹھے تھے، پہلے جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھ جاؤ۔ اب نہیں بیٹھو گے تو پھر بعد میں دوسرے انداز میں یہ بٹھا دیں گے، بہتر ہے کہ میں محبت سے بٹھا رہا ہوں، بیٹھ جائیے، بڑی مہربانی ہوگی، بڑی آسانی ہوگی، آپ کی مہربانی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ محفل میں چار چاند لگ جائیں گے۔ اگر بیٹھنا جانتے ہو مگر کچھ بھائیوں کو پریشانی ہوتی ہے، پینٹ ہی اتنی تنگ ہوتی ہے، کیا کریں حضرات، بیٹھا نہیں جاتا، وہ ان کی مرضی ہے۔ اگر بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جائیں اور نہیں بیٹھ سکتے ہو پھر زبردستی میں بھی نہیں بٹھا سکتا ہوں، کیونکہ مجبوری کی سمجھنا چاہیے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مگر لگتا ہے یہاں کسی کی اتنی تنگ پینٹ نہیں ہے، سب بیٹھ گئے ہیں۔ اچھا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار ایک ہاتھ حضرت امام حسن کے نام پر، ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین یا حسین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت والے اوروں کا ذکر نہیں کرتے، میں کہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں وہی تو سب کے دیوانے ہوتے ہیں، وہی مت والے ہوتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا اس کے دل میں تمام ولیوں کی محبت کا اجالا ہوگا۔ پردے کے تعلق سے بڑا اچھا شعر انہوں نے پڑھا، میں تو کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، مسکان فاطمہ نے ثابت کر دیا، جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے وہ رسوائیوں میں اچھلتا نہیں ہے، وہ کیسے سنبھالے گی بچوں کو اپنے، دوپٹہ بھی جس سے سنبھلتا نہیں ہے حضرات۔ اور بڑے اچھے شعر انہوں نے پڑھے، سنیں آہستہ آہستہ، میں بہت تیزی کے ساتھ سناتا ہوں۔ سنیے، عطر کی، عود کی، عنبر کی، چمن کی خوشبو، اہل اسٹیج کے حوالے کر رہا ہوں آپ کے بھی۔ عطر کی، عود کی، عنبر کی، چمن کی خوشبو سب سے اچھی ہے شہیدی کے وطن کی خوشبو، جس پہ سو جان سے قربان ہے بہار جنت، وہ تو ہے سید عالم کے بدن کی خوشبو۔ سفر بڑھتا ہی جاتا ہے، مسافت کم نہیں ہوتی، مشقت ہار جاتی ہے، ضرورت کم نہیں ہوتی، دلوں میں پھر وہی رشتوں میں بیزاری کا موسم ہے، محبت بانٹتے رہیے، محبت کم نہیں ہوتی۔ شرافت پر کبھی خودداریوں کا بوجھ مت رکھنا، کبھی اخلاص سے ملنے میں عظمت کم نہیں ہوتی۔ اور سنو، میں ایک چار مصرے اور سنانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ طرف جائیں گے، جو حسینی ہوں گے وہی بولیں گے۔ حسین والے ہیں اوقات بتا دیتے ہیں، حسین والے ہیں اوقات بتا دیتے ہیں، دشمن کے ارادے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، دشمن کے ارادے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اور شریعت کے مسائل پر نہ گستاخیاں کرنا، شریعت کے مسائل پر نہ گستاخیاں کرنا، ہم نام علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں، ہم نام علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں۔ اور ایک عاشق رسول تو یوں کہتا ہے، شاہدی کی چوکھٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے، یعنی آقا کے روزے پہ شاہدی کی چوکھٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے۔ لوگ گل چڑھاتے ہیں، ہم کو دل چڑھانا ہے، لوگ گل چڑھاتے ہیں، ہم کو دل چڑھانا ہے۔ اور ایک ہی مسلح پر دو امام ہے شبنم، ایک ہی مسلح پر دو امام ہے شبنم، پشت پر نواسا ہے بندگی میں نانا ہے، پشت پر نواسا ہے بندگی میں نانا ہے۔ مشینی دور ہے، ہر شے بسط رفتار چلتی ہے، مشینی دور ہے، ہر شے بسط رفتار چلتی ہے۔ جہاز اڑتے ہیں، سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر، مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر۔ یہ جس دیوار پر بیٹھے ہوں وہ دیوار چلتی ہے، یہ جس دیوار پر بیٹھے ہوں وہ دیوار چلتی ہے۔ جلسہ بہت کامیاب ہے، دل کی محفل تیری یادوں سے سجا لی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا لی جائے۔ ماشاءاللہ سب ماں باپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ایک بار ذرا ماں باپ کے نام پہ بول دو سبحان اللہ، ایک بار خاندان کے نام پہ بول دو سبحان اللہ، ایک بار سسرال والوں کے نام پہ بول دو سبحان اللہ۔ بول سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، مگر کچھ لوگ سسرال والوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ماں باپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی سمجھیے اور سسرال والوں کو بھی سمجھیے۔ ایک ماں کا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ شاعر نے کہا کہ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، تھوڑا سکون چین سے مجھ پہ وار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا؟ طبیعت خراب ہے، ایک رات میں نے کیا کہا؟ طبیعت خراب ہے۔ ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے قدم کو دبا کے سوتے ہیں۔ آئیے حضرات، وقت بہت کم ہے لیکن محفل میں دم ہے۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ 12 بج گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے 9 بجے ہیں، جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کسی کسی آ رہی ہے،
کسی کو بھی نہیں آ رہی ہے الحمدللہ. یہ اشرف الفیض گنج ہے. آئیے اس عظیم الشان خطیب، بڑے ادب کی ضرورت ہے. ادھر دیکھیے اہل دل ہیں، اہل دل ہیں جو اہل محبت ہے، اہل محبت. ادھر دیکھیں اس عظیم الشان خطیب کو میں آپ کے روبرو کرتا ہوں جو اپنے دل میں قوم کا درد رکھتا ہے، سنیت کا درد رکھتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی تجویز و اشاعت کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر الحمدللہ پورے ملک کا سفر کرتا ہے. اور جہاں ایک بار یہ خطیب چلا جاتا ہے کم سے کم 10 بار بلایا جاتا ہے. وہ عظیم الشان خطیب آپ کے روبرو آ رہا ہے. میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے، اور کے رخ پہ قادری چادر اعلیٰ حضرت کا شیر بیٹھا ہے. اور میں کہوں گا مفتی گلفام صاحب قبلہ، کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا، کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا. رضا کے شیر ہو کھل کر دہاڑنا ہوگا، رضا کے شیر ہو کھل کر دہاڑنا ہوگا. جفا شیار سے بچنے کی آرزو ہے اگر، جفا شیار سے بچنے کی آرزو ہے اگر، ستم گروں کا محلہ اجاڑنا ہوگا، ستم گروں کا محلہ اجاڑنا ہوگا. تشریف لا رہے ہیں میدان خطابت کے شہسوار بزم سنیت کے لمبردار، جن کا آپ کر رہے ہیں دیدار. ان کی تقریر سے دل ہو جائیں گے سرشار، ان کے خطاب سے محفل میں آ جاتی ہے بہار، دشمنان مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار، عاشقان مصطفیٰ کرتے ہیں پیار. آ رہے ہیں میدان خطابت کے تاجدار، خطیب بے باک وائز بے باک وائز گلفام حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی کو پیش کرتا ہوں. وہ تشریف لا رہے ہیں آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک. جو اب تک نہیں بولا ہے اب بولے، اور جو یہاں نہیں بولے گا میدان محشر میں رو رو کے بولے گا، اور جو یہاں بولے گا اس کے لیے میرے آقا میدان محشر میں بولیں گے. ایک ہاتھ سلامت، ایک ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ سلامت، دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولو، لہرا کے بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کے بازوؤں کو سلامت رکھے، ان کے تصورات میں بس گھومتا رہوں، پی پی کے ان کا جام صدا جھومتا رہوں. وہ آگے آگے میرے چلیں پل صراط پر، میں پیچھے پیچھے نقش قدم چومتا رہوں. الحمدللہ فیض گنج والوں آپ نے بتا دیا جیتے جیتنا کام کر دیں گے، یہ زندگی ان کے نام کر دیں گے. جو بھی دشمن ہے تاج الشریعہ کا اس کا جینا حرام کر دیں گے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو نعرہ تکبیر اکبر. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے رہے مولا، ان کو اسی سال مدینہ شریف کی زیارت کرا دے. پروردگار عالم ہمارے گھروں میں کسی کے کوئی بیمار ہو، مفتی صاحب قبلہ کے گھر میں بھی کوئی بیمار ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. میرے گھر میں بھی والدہ والدین بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. آپ کے گھروں میں بھی کوئی بیمار ہو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اب میں دعا کی ہے بہت زبردست، تو زبردست نعرہ لگاؤ، ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، یا علی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج و شریعت، جشن دستار بندی، علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. اس شان سے حضرت گلفام آئیے، اس شان سے حضرت گلفام آئیے. دل عاشقان مصطفیٰ کی جیت جائیے. ہوں دو جہاں میں کیسے مسلمان فیضیاب، وہ کامیاب نسخے ہیں کیا کیا بتائیے. اٹھا لے جام الا اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا.